بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ بالآخر سنیں۔ عید الفطر سوال کا پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب سوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان میں منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب نے عید الفطر میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ وہ دن ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن قیامت کے دن کے ساتھ کافی مصاحبت ہے۔ چنانچہ گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو، جس دن قبروں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہوتے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز وہ روزے دار مردوں خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتوں کی بشارت ہے کہ جو صدا دیتا ہے، اے بندائے خدا، مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا، جیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے مصاحبت ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعائیں کی جائیں، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے، اور دنیا اور آخرت کی نیکی کی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی آخرت بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اسی لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس سے جو اچھے ہوں وہ جیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، منہ کو معطر کریں اور عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں اور عید کے دن رب کا شکر ادا کریں۔ عید تو ایک خوشی کا دن ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں خوشی پر جس کی رمضان المبارک میں خواہشات ہو گئی کہ اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہ گیا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گر جاتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو یادگار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو عذاب رمضان میں ان پر اٹھا لیتا ہے، وہ واپس نازل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ تخفیف کمی فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شیطان کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی، اور
رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین تھے جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے عالم برزخ کی تمام باتوں کو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب خوش ہوں، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو، فرصت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں ہی رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں کسی خوشی میں شریک ہیں، اور نہ ہی وہ ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس خوشی میں منہکم ہو کے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے چلے جاتے ہیں، سیر و تفریح، فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور بس گھومتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان جو ختم ہو گیا ہے، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ویسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے تو ان کے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہم ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر کو سکون رہے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب ہو، نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے۔